بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہی ہمارا نصیص نمبر 97 ہے 97، اور یہ سورۃ الصافات کا پہلا درس ہے۔ آج پہلے اس سورت کا وجہ تسمیہ، دوسرا اس سورت کا تعارف، تیسرا مضامین، اس سورت میں جتنے مضامین بیان ہوئے اس کا خلاصہ اور نچوڑ، اور پھر چند آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا ترجمہ اور اس کے مطالعہ، چند تراکیب اور اس کے جو ہے نا متعلق چند چیزیں ذکر کریں گے۔ دیکھیں وجہ تسمیہ تو وہ تو واضح ہے کہ سورت کے ابتدا لفظ الصافات سے ہوئی ہے، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام الصافات رکھا ہے۔ اب تعارف یہ ہے کہ اس سورت میں 5 رکوع ہے، 182 آیاتیں ہیں اور 860 کلمات ہیں اور 3826 حروف ہے، اور یہ سورت بالاتفاق مکی ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا بنیادی موضوع بھی ایمانیات ہے۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور مشرکین کے عقائد فاسدہ کا رد، اور جنت اور دوزخ کے حالات کی منظر کشی، اور مشرکین اور منکرین کے انجام بد کا بیان، ضمناً پھر بعض انبیاء علیہ السلام کا واقعات کا بیان بھی ہے۔ اب اس صورت کے مضامین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو پہلے رکوع میں توحید کا اس بات، آسمانی دنیا کی زینت اور منکرین حشر کی جہالت کا بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں منکرین حشر کا انجام اور کفار کا ایک دوسرے کو الزام دینا بیان کیا گیا ہے، پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے احوال بیان کی ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات مذکور ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم ہے اور اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اور چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ و ہارون اور حضرت الیاس اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کا بیان ہے، اور 5 رکوع میں حضرت یونس کا واقعہ، ملائکہ اور جنوں کا حال اور کفار کا تمسخر کے طور پر عذاب الہی کے لیے جلدی کرنا مذکور وغیرہ ہے۔ تو یہ اس صورت کا مختصر سا جو ہے اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ اب پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے۔ والصافات، والصافات صف بنانے والوں کی قسم، صفن قطار بنا کر، فالزاجرات بس جھڑکنے والوں کی، زجرن ڈانٹ کر، فالتالیات بس تلاوت کرنے والوں کی، ذکرن قرآن کی، ان الہکم بے شک تمہارا معبود، لواحدن یقیناً ایک ہے، رب السماوات وہ پروردگار ہے، السماوات آسمانوں، والارض و زمین کا، وما بینہما اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے بیچ اور ان دونوں کے درمیان میں ہے، ورب المشارق اور وہ پروردگار ہے مشرقوں کا، انا بے شک ہم نے زینا السماء مزین کیا آسمان کو، بزینت الکواکب ستاروں کی زینت کے ساتھ، وحفظا اور حفاظت کی، من کل شیطان ہر شیطان سے، مارد سرکش۔ لا یسمعون نہیں کان لگا سکتے وہ، الی الملأ الاعلی سرداروں کی طرف بالا، ویقذفون اور پینکے مارے جاتے ہیں، من کل جانب ہر طرف سے، دحورا بگانے کے لیے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب، واصب دائم یعنی ہمیشہ ہمیشگی کا عذاب ہے، الا مگر جس نے خطف اچک لیا، الخطفۃ اچکنا، فاتبعہ بس پیچھا کیا اس کا، شہاب انگارے نے، ثاقب چمکتے۔ اب دیکھو الصافات، الصافات الصافتن کی جمع ہے جو الصافن کی تانیث ہے، اور صافات کا معنی یعنی صف القوم یا صف الناس، صفن لائن لگانا،
صف بندی کرنا کے معنی میں ہے۔ صفن یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے ہے، مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے۔ فزاجرات زجرا یزجرو نصر ینصرو سے بمانا ڈانٹنا جھڑکنا کے معنی میں ہے۔ زجرن، زجرن یہ مفعول مطلق برائے تاکید کے لیے ہے۔ التالیات، التالیات یہ التالیتن کی جمع ہے جو التالی کی تانیث ہے، اور یہ تلل کتاب، تلل کتاب نصر سے تلا یتلو، تلا یتلو یعنی پڑھنا وغیرہ کے معنی میں ہے۔ ذکرن، ذکرن یہ مفعول بھی ہے اور مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ تلاوت آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص ہے۔ الدنیا، الدنیا یہ الادنا کا مؤنث ہے، قریب کی چیز ہے، قریب کی چیز کو کہتے ہیں۔ الکواکب یہ زینت، یہ ماقبل بزینت سے کیا ہے؟ ترکیب میں بدل بن رہا ہے، اور الکواکب یہ کوکبن کی کیا ہے؟ جمع ہے، یہ اضافت نہیں ہے۔ اور زینت پر، اس زینت پر جو تنوین ہے وہ تنوین والے حرف کو ملاتے ہیں تو ایک حرکت کو نون سے بدل دیتے، جیسے کہتے ہیں احد اللہ، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ملانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور حفظاً، حفظاً یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے جو زینا پر معطوف ہے، ای حفظناہ حفظاً، حفظناہ حفظاً۔ مارد، مارد اس میں فاعل ہے، مردا یمرد نصر ینصر سے ہے، یعنی کیا معنی؟ یعنی نافرمان انتہائی سرکش کو کہتے ہیں، اور اسی سے مردل یعنی الانسان مرود، الانسان مرود کا معنی ہے کہ انتہائی سرکش اور نافرمان۔ یسمعون، یسمعون اصل میں تھا یتسمعون، یہ تسمع باب تفعل، اس کا مصدر تسمع، تفعل کا مصدر بمانا کان لگانا سننا، کان لگانا اور سننا۔ دحورن، دحورن یہ یقذفون کا مفعول لہو ہے، یہ جو یقذفون ہے اس کا مفعول لہو ہے، اور یہ کیا ہے؟ دحرا یدحر، فتح یفتح سے دحر یدحر دحورن، دحرن ہٹانا اور دور کرنے کے معنی میں ہے۔ واسب یہ اسم فاعل کا صیغہ وصب یصب بضرب یضرب سے وصب یصب، واصب اسم فاعل ہے یعنی قائم رہنا، جمع رہنا۔ خطف، خطف یخطف بمانا اچکنا، یا یہ خطف یخطف سے بھی ہے، ضرب خطف یخطف ضرب یضرب سے بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کو اچک لینا، چھوڑنا۔ ثاقب، ثقب یثقب نصر ینصر سے ہے، یعنی بمانا یعنی چمکنا، یہ جیسے کہ النجم الثاقب چمکدار ستارہ۔ اب ان آیات مبارک کی وضاحت آپ سمجھ لیجئے کہ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کہی ہے، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اپنے اپنے مقام پر آداب عبودیت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہوئے نمازوں کی صفوں کی طرح صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور حکم الہی کے منتظر رہتے ہیں۔ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بادلوں کو روکتے ہیں اور چلاتے ہیں یا شیاطین کو ڈانٹ کر بگاتے رہتے ہیں۔ اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یا ان کی آیاتوں کو پڑھتے ہیں جو آسمانی کتابوں میں انبیاء علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے۔ تو ان قسموں کے بعد فرمایا کہ اے اہل مکہ بلا شبہ تم سب کا معبود برحق ہے، یعنی ان الہکم الہ واحد رب السماوات والارض، کہ تمہارا معبود برحق ہے اپنی ذات اور صفات اور اپنے اقوال اور افعال میں ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی آسمان اور زمین کا خالق ہے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک اور متصرف ہے، وہی تمام قوبوں کا رب ہے، اس نے ستاروں، چاند اور سورج کو مسخر کر رکھا ہے جو مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں غروب ہے۔ یعنی آیات میں لفظ مشارق سے مراد
یعنی وما بین و رب المشارق، تو مشارق سے مراد تمام ستاروں اور چاند اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات ہیں۔ تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور ہر روز طلوع کا مقام بدلتا رہتا ہے۔ جس طرح مقام طلوع روزانہ بدلتا رہتا ہے، اسی طرح مقام غروب بھی روزانہ بدلتا رہتا ہے۔ اب دیکھو، ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، تو یہاں آسمان دنیا سے مراد نزدیک ترین آسمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نزدیک والے آسمان کو، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، نہایت خوبصورت اور چمکدار ستاروں کے ذریعے زینت دی ہے، جو رات کے وقت آسمان پر قندیلوں کی مانند روشن اور جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ستاروں بر آسمان خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ بس جو ذات اتنی عظیم الشان چیزوں کو وجود میں لا سکتی ہے، کسی شریک وغیرہ کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ تو جب کسی شریک وغیرہ کو اس کو ضرورت نہیں ہے، زینت اور آرائش کے علاوہ ان ستاروں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے آسمان کو ہر سرکش شیاطین کے رسائی سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذف من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، کہ آسمان دنیا سے اوپر کی یعنی کسی شیطان کے رسائی نہیں ہے کہ وہ عالم بالا کی باتیں سن سکے، کہ اگر کوئی شیطان یعنی غیبی خبروں کو سن لینے کے لیے آسمان کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، یا کچھ سن بھی پا لیتا ہے، تو اس کے قریب یعنی قریب کچھ انگارے ہوتے ہیں، یعنی وہ انگارے کے ذریعہ سنگ یعنی اس کو اچک لیا جاتا ہے، تاکہ وہ دنیا میں پہنچ کر اپنے جو معتقدین ہیں کاہنوں کو کچھ نہ بتا سکے۔ بعض اوقات آسمان پر یعنی کہیں کہیں تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں، جو یعنی نظر آتے، جو حقیقت میں یعنی ان ستاروں کو یعنی ان شیاطین کو مارنے کے لیے آسمان سے ان کو شہاب ثاقب، جو ان کو لیے مارے جاتے تو ان کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ تو جس کے ذریعہ یعنی یہ شیاطین جاتے آسمان میں اور ان باتوں کو سنتے ہیں، تو اس کو سننے کے لیے آسمان سے یعنی کچھ ثاقب ان کے پیچھے، ستارے ان کے پیچھے بھیجے جاتے ہیں، جو ان کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو آسمان سے جو ستارے ٹکرا گئے، ستارے گر گئے، تو وہ ان شیاطین کے اوپر مارے جاتے ہیں، جو آسمان میں سیڑھی دنیا میں ایک دوسرے کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے وہ آسمان کے قریب ہو جاتے ہیں، وہاں سے چپکے سے بات سن کے پھر ایک کو دوسرے کو جلدی سے بتاتے، پھر تیسرے کو، تاکہ وہ جلدی سے ان کے کاہنوں تک وہ بات پہنچا دے۔ لیکن ایک دب شہاب ثاقب آتے ہیں، ان کو مار دیتے، ان کو گرا دیتے ہیں۔ تو الا من خطفا، مگر جو شیطان خطف الخطفہ، کچھ خبریں لے کے بھاگے، یعنی چین لے کے کچھ نہ چیننا، یعنی فرشتوں کے کلام میں سے جلدی سے کچھ لے لے، فاتبعوا، تو اس کا پیچھا کرتا ہے، ملتا ہے شہاب، ایک رجم والا ستارہ، ثاقبا، روشن، تو وہ آ کے اس کو ملتا ہے اور ان کو مار دیتے ہیں۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، انشاءاللہ اس کو آگے ہم جا کے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔